بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب الایلا میں، ایلا کا مطلب آپ سمجھ چکے، جو شخص ایلا کرتا ہے اس کو مولی کہتے ہیں، اردو والی مولی نہیں بلکہ مولی اسم فاعل باب افعال کا، یعنی ایلا کرنے والا۔ اس کے شرائط کیا ہیں؟ بہت آسان ہے، زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، ارادہ رکھتا ہو، اور جو ہے کیا ہے جناب کوئی نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو۔ اچھا، جب مولی نے ان شرائط کے ساتھ ایلا کر دیا تو اب اس ایلا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب عورت کو حق ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس شکایت لے جائے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایلا کیا ہے۔ پھر حاکم شرع اس کے لیے جو ہے کیا ہے دو راستے سامنے رکھے گا، یا کہے گا کہ تم جو ہے وہ کفارہ ادا کرو اور بیوی کے پاس جاؤ، یا کہے گا کہ اسے طلاق دے دو، لیکن دونوں میں سے کسی ایک پر حاکم اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہوتا ہے، مثلا بیوی کہتی ہے کہ ایلا کی ابھی مدت جاری ہے تاکہ حاکم کے پاس جا سکے، شوہر کہتا ہے کہ ایلا کی مدت تو ختم ہوگی جو میں نے مدت اس کے لیے معین کی تھی، تاکہ وہ کفارے سے بھی بچ سکے اور حاکم شرع کے چکروں سے بھی بچ سکے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر خود وقوع ایلا کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ ماہ شعبان میں تم نے ایلا کیا تھا، وہ کہتا نہیں میں نے تو ماہ شوال میں ایلا کیا تھا۔ تو پھر آخر میں یہ اختلافی مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم عبارت کو کس طریقے سے حل کریں۔ اور شرط ہے ایلا کرنے والے میں الکمالو، کہ وہ کامل ہونا چاہیے، بالبلوغ بالغ ہونا چاہیے، والعقل عاقل ہونا چاہیے، والاختیار اور وہ صاحب اختیار ہونا چاہیے، والقصد اور اس کا قصد ہونا چاہیے کس کی طرف؟ الی مدلول لفظ ہی، جو اس نے لفظ بولا ہے اس کی معنی کا بھی اس نے جو ہے کیا ہے قصد کیا ہو۔ فلا یقع، ان شرائط کا نتیجہ یہ ہے کہ ایلا واقع نہیں ہوگا من الصبی، چھوٹے بچے سے، کیونکہ وہ بلوغ کے ذریعے خارج ہو گیا، والمجنون اور پاگل بھی ایلا نہیں کر سکتا، وہ عقل والی شرط سے خارج ہو گیا، والمکرہ اور جس شخص کو مجبور کیا گیا ہے یہ اختیار والی شرط سے خارج ہو گیا، وصاحی جو شخص بھولے میں کوئی ایسے لفظ بول دے یہ جو ہے جناب قصد سے خارج ہو گیا، والعابس یہ بھی غالباً جو ابس میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے وہ بھی خارج ہو گیا، ونحوہم اور وہ افراد جو ان جیسے ہیں، مثلا نشے والا، بے ہوش، ممن لا یقصد الالاء، ایسے لوگ جو ایلا کا قصد نہیں کرتے ہیں۔ خوب، تو اب یہ شرائط بیان ہو گئے۔ اب مزید وضاحت کہتے ہیں وہ یجوز ایلا جائز ہے من العبد، عبد کی طرف سے جائز بے نا وہ ایلا کر سکتا ہے، بدون اذن مولا ہو، عبد کے مولا کی اذن نہ بھی ہو تو بھی عبد ایلا کر سکتا ہے، اتفاقاً اس بات پہ اتفاق ہے۔ حرتن کانت زوجتہ، چاہے اس عبد کی بیوی جو ہے کیا وہ آزاد ہو، ام امتن یا اس کی بیوی کیا ہو کنیز ہو۔ کیوں یہ ایلا کر سکتا ہے؟ اذ لا حق لسیدہ، عبد کے آقا کو کوئی حق نہیں ہے فی وطئہ کہ عبد وطی کرے اپنی بیوی کے ساتھ، بل لہو بلکہ عبد کو حق ہے الامتناع منہ، وہ ایلا سے انکار بھی کر سکتا ہے، وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ اگرچہ مولا اس کو حکم کرتا ہے کہ تو یہ کام جا کے کر۔ اب یہ تو ظاہری ترجمہ، اور اس کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے بل لہو بلکہ عبد کو حق ہے الامتناع من الوطی کہ وہ جو ہے کیا ہے وطی سے انکار کرے، اگرچہ مولا اس کو امر بھی کرتا ہے وطی کا۔ خیر یہ دوسرا احتمال تھا۔ وَمِنَ الْكَافِرِ اور کافر بھی اگر ایلا کرنا چاہے تو ایلا کر سکتا ہے۔ کون سا کافر؟ الذمی، حربی کے مقابلے میں ہے، لِإِمْكَانِ وقوع الْإِلَا، اس لیے کہ ایلا واقع ہونا ممکن ہے من ہو اس کافر سے۔ کیوں؟
حیثو یقر باللہ تعالی، وہ تو اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ولا ینافی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ہم کہیں گے کہ وجوب کفارہ کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، یا ولا ینافی ہے وجوب الکفارت، وجوب الکفارہ کو لا ینافی کا فاعل مانے اور ہے کی ضمیر پلٹیں ایلا کی طرف، ایلا کے ساتھ کفارے کا واجب ہونا منافات نہیں رکھتا. کیوں؟ المتعذرت من ہو، وہ کفارہ متعذر ہے اس کافر سے حال کفر ہی، جب تک وہ کافر ہے. بھائی یہ کیوں منافات نہیں ہے؟ کیونکہ لامکانہا، کفارہ ممکن ہے فی الجملہ، وہ اسلام لے آئے اور پھر کفارہ قربتاً اللہ کر سکتا ہے، کما تقدم فی الظہار، جیسے یہ بات اظہار میں گزر چکی. وکان ینبغی، اور بہتر تھا، ان یکون فیہ، بھائی اس کافر کے ایلا میں بھی خلاف ہوتا، مثلہ، جیسے کہ زہار میں اختلاف تھا، للاشتراک فی العلت، ایلا اور زہار دونوں علت میں مشترک ہیں. وہ علت کیا تھی کہ جناب یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، نتیجے میں ایلا اور زہار بھی نہیں کر سکتا. لیکن لم ینقل ہونا، لیکن لم ینقل، لیکن مصنف صاحب نے اس خلاف کو ذکر نہیں کیا ہے ایلا میں. فلا وجہ لتقیید بذمی، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ قید لگیں کافر ذمی کے ساتھ. بل ضابط، بلکہ ہمارا ضابط کیا ہے؟ الکافر، ہر وہ کافر المقر باللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے، وہ ایلا کر سکتا ہے. کیوں؟ لیمکن، تاکہ ممکن ہو، حلفہ بہی، وہ کافر قسم اٹھا سکے اللہ تعالیٰ کا. وَإِذَا تَمَّ الْإِيلَاءُ بِشَرَائِطِهِ، جب ایلا تمام شرائط کے ساتھ واقع ہو گیا، زوجت المرافعۃ الی الحاکم، تو بیوی کو حق ہے کہ وہ حاکم کی طرف اپنی شکایت لے جائے، امتناعہ، جب شوہر انکار کرتا ہے، ان الوطء، وطی سے، فینظرہ الحاکم، پھر حاکم اس شوہر کو مہلت دے گا، 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد دیکھیں گے گیا یا نہیں. اگر نہیں گیا، ثم یجبرہ، حاکم شوہر کو مجبور کرے گا بعدہ 4 مہینے کے بعد، الفئت، فئت کا مطلب ویسے تو جرمانہ ہے، لیکن یہاں پر فئت سے مراد کیا ہے؟ وہی وطئھا، یعنی اسے مجبور کرے گا کہ رات کو بیوی کے پاس جاؤ اور غسل اپنے اوپر واجب کرو، قبلاً، وہ بھی آگے والی طرف جاؤ، پیچھے والی طرف نہیں جاؤ، ٹھیک ہے، ولو بمسمہ ہو، اگر فل نہیں جاتے ہو تو اتنا وطی کرو جس کو وطی کا نام دیا جائے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ بے ان تغیب الحشفہ، ختنے والی جگہ اس میں غائب کر دو. وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگر اگرچہ وہ جو ہے کیا ہے انزال نہ بھی کرے، مع القدرت، جب اس شخص میں یہ قدرت ہے کہ اس حد تک داخل کر سکے، یا تو ایسے حاکم سے مجبور کرے گا، او اظہار العزم، یا حاکم کہے گا تم اظہار کرو کہ تمہارا ارادہ ہے وطی کا، اول اوقات الامکان، جیسے ہی تمہارے لیے وطی کرنا ممکن ہے، مل عجز، ابھی اگرچہ عاجز ہو، یا یہ کرو اب طلاق، یا تم اپنی بیوی کو جو کیا ہے طلاق دے دو. فَإِن فَعَلَ أَحَدَهُمَا، اگر یہ شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے، یعنی یا بیوی کے پاس جاتا ہے یا طلاق دیتا ہے، وَإِن كَانَ الطَّلَاقُ رِجْعِيًّا، اگر جو طلاق رجعی ہو، تو خرج من حقها، یہ شخص اس عورت کے حق سے خارج ہو جائے گا، یعنی اب کفارہ وغیرہ اس پر واجب نہیں ہے. وَإِنْ امتنع منهما، لیکن اگر یہ ایسا ضدی شوہر ہے، وہ کہتا ہے نہ بیوی کے پاس جاؤں گا نہ طلاق دوں گا، تو پھر زُیِّق علیہ، جناب تنگی میں رکھا جائے گا، مضیقے میں رکھا جائے گا اس شوہر کو، کھانے میں اور پینے میں، ولو بالحبس، اگر اس کو قید بھی کرنا پڑے تو قید بھی کیا جائے گا، حتی یفعل احدہما، یہاں تک کہ یہ ان دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو انجام دے دے. ورویہ ان امیر المؤمنین، اور روایت میں آیا ہے بتحقیق کہ حضرت علی علیہ السلام کیا کرتے تھے، کان یحبسہ، وہ اس قسم کے ایلا کرنے والے کو حبس کر دیتے تھے، فی حظیرۃ، یوں کہیں کہ ایک قید خانے میں، من قصب، جو گھاس وغیرہ سے بنا ہوا ہوتا تھا، جیسے کہ ہم جانوروں کے لیے بناتے ہیں،
وہ یؤتی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اس کو کھانے پینے کے لیے دیتے تھے کتنا؟ ربع قوتہ، اس کی جتنی کھانے کی مقدار تھی اس کا چوتھا حصہ. یعنی اگر 4 روٹی کھاتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام اس کو 1 روٹی دیتے تھے. 4 گلاس پانی پیتا تھا تو 1 گلاس پانی کا دیتے تھے. حتی یطلق، یہاں تک کہ جو ہے کیا ہے وہ شخص طلاق دے دے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے. ولا یجبرہ الحاکم، ایلا کرنے والے کو حاکم مجبور نہیں کرے گا علی احدہما، ان دونوں کاموں میں سے کسی ایک کام پر عینن، صرف یہ کہ بیوی کے پاس جاؤ یا یہ کہ طلاق نہیں دے، بولے گا دونوں میں سے کوئی ایک پاس جاؤ یا جو ہے کیا ہے تم طلاق دے دو. ولو اعلی مدتن معینتن، اگر شوہر بیوی کو ایلا کرتا ہے ایک مدت معینہ کے لیے، تزید عن الاربعہ، جو 4 مہینے سے زائد ہے، وہ دافع، اور وہ پھر دفاع کرتا ہے یعنی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے. فلم یفعل احد الامرین، یعنی وہ نہ طلاق دیتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے. حتیٰ انقضت المدت، یہاں تک وہ 5-6 مہینے والی مدت گزر گئی. سقط حکم الایلاء، تو ایلا والا حکم ختم ہو گیا. کیوں؟ لانحلال الیمین، اس لیے کہ قسم خود بخود ختم ہو گئی. بے انقضاء مدت الیمین، یمین والی مدت بھی ختم ہو گئی. ولم تلزمہ الکفارۃ، اور شوہر پر کفارہ واجب نہیں ہوگا مع الوطء، اگر بیوی کے ساتھ وطی کرے. وَإِنْ أَثِمَ، اگرچہ شوہر نے گناہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ بالمدافعت، یہ جو ٹال مٹول کرتا رہا. وَلَوْ اخْتَلَفَا، اگر بیوی شوہر دونوں اختلاف کرتے ہیں، فی انقضاء المدت، اس مدت کے ختم ہونے میں، المضروبہ، جو معین کی گئی تھی، قدم، تو مقدم کیا جائے گا قول مدعی البقاء، اس بندے کا قول، بیوی کا یا شوہر کا، جو کہتا ہے کہ ابھی تک ایلا کی مدت باقی ہے، مع یمین ہی، ساتھ میں ہم اس کو کہیں گے کہ تم قسم بھی اٹھاؤ. لأصالت عدم الانقضاء، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ مدت پوری نہیں ہوئی. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي زَمَانِ وُقُوعِ الْإِلَاء، اگر اختلاف کریں بیوی اور شوہر ایلا کے انجام دینے والے زمانے میں، حلف من یدعی، تو قسم اٹھائے گا وہ ان بیوی شوہر میں سے شخص جو یدعی تأخرہ، جو لیٹ سے قائل ہے. ایک کہتے شعبان میں، دوسرا کہتے شوال میں، تو شوال والا قسم کھائے گا. کیوں؟ لأصالت عدم تقدم، اصل یہ ہے کہ جناب یہ ایلا پہلے واقع نہ ہوئی ہو. والمدعی للانقضاء، اور ان دو بیوی شوہر میں سے جو شخص دعویٰ کرتا ہے انقضاء، مدت ختم ہونے کا پہلی صورت میں، وہ زوجہ ہے. کیوں؟ لتطالبہ، بیوی کہتی ہے مدت ختم ہو گئی تاکہ شوہر سے مطالبہ کرے بأحد الامرین، کہ یا میرے پاس آؤ یا مجھے طلاق دو. ولا یتوجہ کونہا منہ، اور متوجہ نہیں ہے کہ کونہا، کہ وہ پہلی والی کیا ہے وہ شوہر کی طرف سے ہو. اما ثانی، جو زمان وقوع ایلا تھا، اس میں کون مدعی ہو سکتے ہیں؟ فیمکن وقوع الدعویٰ، ممکن ہے یہ دعویٰ واقع ہو من کل منہما، بیوی بھی کر سکتی ہے اور شوہر بھی کر سکتا ہے. فتدعی ہی، یہ عورت دعویٰ کرتی ہے تأخر زمان ہی، کہ ایلا کا زمانہ متأخر تھا. اذا کان مقدرن، جب ایلا کا زمانہ جو ہے کہ معین تھا کسی مدت کے ساتھ. لم تمزے، ابھی وہ مدت گزری نہیں ہے. قبل المدت المضروبت، اس مدت سے جو معین کی گئی تھی، مثلا 6 مہینے. فترافعہ، تو یہ عورت اس شوہر کی شکایت لے جائے گی. کیوں؟ لیلزم بعہدہما، تاکہ شوہر کو مجبور کیا جائے ان دو میں سے کسی ایک پر. ویدعی تقدمہ، اور شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی ایلا کی مدت مقدم تھی. علی وجہ، اس طریقے سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تنقضی مدتہ، کہ ایلا کی مدت گزر گئی ہے. کب؟ قبل المدت المضروبت، جو حاکم کی طرف سے مدت معین کی گئی تھی. کیوں یہ ایسے دعویٰ کرتا ہے؟ لیسلم، تاکہ شوہر سالم رہے من الالزام بعہدہما، کہ حاکم اس کو کسی ایک پر مجبور نہ کرے. وقد یدعی تأخرہ، اور کبھی کبھی شوہر دعویٰ کرتا ہے تأخرہ کی ایلا بعد میں واقع ہوئی تھی. علی وجہ، اس طریقے سے دعویٰ کرتا ہے کہ لا تتم، وہ ختم نہیں ہوئی. لا تتم الاربعۃ المضروبہ، وہ 4 مہینے جو حاکم نے معین کیے تھے
وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. اللہ یہ کیوں ایسے کہتا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے وہ ختم نہیں ہوئی، یا مدت ایسی معین کرتا ہے تاکہ 4 مہینے ابھی باقی ہوں جو حاکم نے معین کیے تھے، تاکہ لا یلزم اس شوہر کو مجبور نہ کیا جائے، اذا جعلنا مبدأہا جب ہم اس مدت مضروبہ کی ابتدا کو قرار دیں، من حین الإیلاء ایلا سے، وتدعی ہی اور یہ عورت جو ہے کہ دعویٰ کرتی ہے تقدمہ کہ ایلا پہلے ہوئی تھی، لتتم تاکہ مدت مضروبہ بھی ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ایلا کے مسئلے انشاءاللہ مزید احکام اس کے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب الایلا میں، ایلا کا مطلب آپ سمجھ چکے، جو شخص ایلا کرتا ہے اس کو مولی کہتے ہیں. اردو والی مولی نہیں، بلکہ مولی اسم فاعل باب افعال کا، یعنی ایلا کرنے والا. اس کے شرائط کیا ہیں؟ بہت آسان ہے، زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. کہتے ہیں عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، ارادہ رکھتا ہو، اور جو ہے کیا ہے جناب کوئی نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو. اچھا، جب مولی نے ان شرائط کے ساتھ ایلا کر دیا تو اب اس ایلا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب عورت کو حق ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس شکایت لے جائے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایلا کیا ہے. پھر حاکم شرع اس کے لیے جو ہے کیا ہے 2 راستے سامنے رکھے گا. یا کہے گا کہ تم جو ہے وہ کفارہ ادا کرو اور بیوی کے پاس جاؤ، یا کہے گا کہ اسے طلاق دے دو. لیکن دونوں میں سے کسی ایک پر حاکم اسے مجبور نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہوتا ہے، مثلا بیوی کہتی ہے کہ ایلا کی ابھی مدت جاری ہے تاکہ حاکم کے پاس جا سکے، شوہر کہتا ہے کہ ایلا کی مدت تو ختم ہوگی جو میں نے مدت اس کے لیے معین کی تھی، تاکہ وہ کفارے سے بھی بچ سکے اور حاکم شرع کے چکروں سے بھی بچ سکے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر خود وقوع ایلا کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ ماہ شعبان میں تم نے ایلا کیا تھا، وہ کہتا نہیں میں نے تو ماہ شوال میں ایلا کیا تھا. تو پھر آخر میں یہ اختلافی مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم عبارت کو کس طریقے سے حل کر. اور شرط ہے ایلا کرنے والے میں الکمالو کہ وہ کامل ہونا چاہیے، بالبلوغ بالغ ہونا چاہیے، والعقل عاقل ہونا چاہیے، والاختیار اور وہ صاحب اختیار ہونا چاہیے، والقصد اور اس کا قصد ہونا چاہیے کس کی طرف؟ الی مدلول لفظ ہی، جو اس نے لفظ بولا ہے اس کی معنی کا بھی اس نے جو ہے کیا ہے قصد کیا ہو. فلا یقع، ان شرائط کا نتیجہ یہ ہے کہ ایلا واقع نہیں ہوگا من الصبی، چھوٹے بچے سے، کیونکہ وہ بلوغ کے ذریعے خارج ہو گیا. والمجنون، اور پاگل بھی ایلا نہیں کر سکتا، وہ عقل والی شرط سے خارج ہو گیا. والمکرہ، اور جس شخص کو مجبور کیا گیا ہے یہ اختیار والی شرط سے خارج ہو گیا. وصاحی، جو شخص بھولے میں کوئی ایسے لفظ بول دے یہ جو ہے جناب قصد سے خارج ہو گیا. والعابس، یہ بھی غالباً جو ابس میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے وہ بھی خارج ہو گیا. ونحوہم، اور وہ افراد جو ان جیسے ہیں، مثلا نشے والا، بے ہوش، ممن لا یقصد الایلاء، ایسے لوگ جو ایلا کا قصد نہیں کرتے ہیں. خوب، تو اب یہ شرائط بیان ہو گئے. اب مزید وضاحت کہتے ہیں وہ یجوز، ایلا جائز ہے، من العبد، عبد کی طرف سے. جائز بے نا وہ ایلا کر سکتا ہے بدون اذن مولا ہو، عبد کے مولا کی اذن نہ بھی ہو تو بھی عبد ایلا کر سکتا ہے. اتفاقاً، اس بات پہ اتفاق ہے. حرتن کانت زوجت ہو، چاہے اس عبد کی بیوی جو ہے کیا وہ آزاد ہو، ام امتن، یا اس کی بیوی کیا ہو کنیز ہو. کیوں یہ ایلا کر سکتا ہے؟ اذ لا حق لسید ہی، عبد کے آقا کو کوئی حق نہیں ہے فی وطئہ کہ عبد وطی کرے اپنی بیوی کے ساتھ. بل لہو، بلکہ عبد کو حق ہے الامتناع منہ، وہ ایلا سے انکار بھی کر سکتا ہے. وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ،
اگرچہ مولا اس کو حکم کرتا ہے کہ تو یہ کام جا کے کر۔ اب یہ تو ظاہری ترجمہ، اور اس کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے بل لہو، بلکہ عبد کو حق ہے الامتناع من الوتی، کہ وہ جو ہے کیا ہے وتی سے انکار کرے، اگرچہ مولا اس کو امر بھی کرتا ہے وتی کا۔ خیر یہ دوسرا احتمال تھا۔ ومن الکافر، اور کافر بھی اگر ایلا کرنا چاہے تو ایلا کر سکتا ہے۔ کون سا کافر؟ الذمی، حربی کے مقابلے میں ہے۔ لامکان وقوع الالا، اس لیے کہ ایلا واقع ہونا ممکن ہے من ہو اس کافر سے۔ کیوں؟ حیثو یقر باللہ تعالی، وہ تو اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ ولا ینافی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ہم کہیں گے کہ وجوب کفارہ کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، یا ولا ینافی ہے وجوب الکفارت، وجوب الکفارہ کو لا ینافی کا فاعل مانے اور ہے کی ضمیر پلٹیں ایلا کی طرف۔ ایلا کے ساتھ کفارے کا واجب ہونا منافات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ المتعذرت من ہو، وہ کفارہ متعذر ہے اس کافر سے حال کفر ہی، جب تک وہ کافر ہے۔ بھائی یہ کیوں منافات نہیں ہے؟ کیونکہ لامکانہا، کفارہ ممکن ہے فی الجملہ، وہ اسلام لے آئے اور پھر کفارہ قربتاً اللہ کر سکتا ہے، کما تقدم فی الظہار، جیسے یہ بات اظہار میں گزر چکی۔ وکان ینبغی، اور بہتر تھا ان یکون فیہ، بھائی اس کافر کے ایلا میں بھی خلاف ہوتا، مثلہ، جیسے کہ زہار میں اختلاف تھا، للاشتراک فی العلت، ایلا اور زہار دونوں علت میں مشترک ہیں۔ وہ علت کیا تھی کہ جناب یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، نتیجے میں ایلا اور زہار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن لم ینقل ہونا، لیکن لم ینقل، لیکن مصنف صاحب نے اس خلاف کو ذکر نہیں کیا ہے ایلا میں۔ فلا وجہ للتقیید بذمی، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ قید لگیں کافر ذمی کے ساتھ، بل ضابط، بلکہ ہمارا ضابط کیا ہے؟ الکافر، ہر وہ کافر المقر باللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے، وہ ایلا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لیمکن، تاکہ ممکن ہو حلفہ بہی، وہ کافر قسم اٹھا سکے اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذَا تَمَّ الْإِيلَاءُ بِشَرَائِطِهِ، جب ایلا تمام شرائط کے ساتھ واقع ہو گیا، زوجت المرافعۃ الی الحاکم، تو بیوی کو حق ہے کہ وہ حاکم کی طرف اپنی شکایت لے جائے، امتناعہ، جب شوہر انکار کرتا ہے عن الوطء، وطی سے، فینظرہ الحاکم، پھر حاکم اس شوہر کو مہلت دے گا، 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد دیکھیں گے گیا یا نہیں۔ اگر نہیں گیا، ثم یجبرہ، حاکم شوہر کو مجبور کرے گا بعدہ 4 مہینے کے بعد، الفئت، فئت کا مطلب ویسے تو جرمانہ ہے، لیکن یہاں پر فئت سے مراد کیا ہے؟ وہی وطئھا، یعنی اسے مجبور کرے گا کہ رات کو بیوی کے پاس جاؤ اور غسل اپنے اوپر واجب کرو، قبلاً، وہ بھی آگے والی طرف جاؤ، پیچھے والی طرف نہیں جاؤ، ٹھیک ہے، ولو بمسمہ ہو، اگر فل نہیں جاتے ہو تو اتنا وطی کرو جس کو وطی کا نام دیا جائے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ بے ان تغیب الحشفہ، ختنے والی جگہ اس میں غائب کر دو۔ وَإِن لم ينزل، اگرچہ وہ جو ہے کیا ہے انزال نہ بھی کرے، مع القدرت، جب اس شخص میں یہ قدرت ہے کہ اس حد تک داخل کر سکے، یا تو ایسے حاکم سے مجبور کرے گا، او اظہار العزم، یا حاکم کہے گا تم اظہار کرو کہ تمہارا ارادہ ہے وطی کا، اول اوقات الامکان، جیسے ہی تمہارے لیے وطی کرنا ممکن ہے، مل عجز، ابھی اگرچہ عاجز ہو، یا یہ کرو اب طلاق، یا تم اپنی بیوی کو جو کیا ہے طلاق دے دو۔ فَإِن فَعَلَ أَحَدَهُمَا، اگر یہ شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے، یعنی یا بیوی کے پاس جاتا ہے یا طلاق دیتا ہے، وَإِن كَانَ الطَّلَاقُ رِجْعِيًّا، اگر جو طلاق رجعی ہو، تو خرج من حقها، یہ شخص اس عورت کے حق سے خارج ہو جائے گا، یعنی اب کفارہ وغیرہ اس پر واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ امتنع منهما، لیکن اگر یہ ایسا ضدی شوہر ہے، وہ کہتا ہے نہ بیوی کے پاس جاؤں گا نہ طلاق دوں گا، تو پھر زُیِّق علیہ، جناب تنگی میں رکھا جائے گا، مضیقے میں رکھا جائے گا اس شوہر کو، کھانے میں اور پینے میں،
ولو بالحبس اگرچہ اس کو قید بھی کرنا پڑے تو قید بھی کیا جائے گا، حتی یفعل احدہما یہاں تک کہ یہ ان دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو انجام دے دے۔ ورویہ ان امیر المؤمنین اور روایت میں آیا ہے بتحقیق کہ حضرت علی علیہ السلام کیا کرتے تھے، کان یحبسہ وہ اس قسم کے ایلا کرنے والے کو حبس کر دیتے تھے، فی حظیرتن یوں کہیں کہ ایک قید خانے میں، من قصب جو گھاس وغیرہ سے بنا ہوا ہوتا تھا، جیسے کہ ہم جانوروں کے لیے بناتے ہیں، وہ یؤتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام اس کو کھانے پینے کے لیے دیتے تھے، کتنا، ربع قوت ہی اس کی جتنی کھانے کی مقدار تھی اس کا چوتھا حصہ، یعنی اگر 4 روٹی کھاتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام اس کو 1 روٹی دیتے تھے، 4 گلاس پانی پیتا تھا تو 1 گلاس پانی کا دیتے تھے، حتی یطلق یہاں تک کہ جو ہے کیا ہے وہ شخص طلاق دے دے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ولا یجبرہ الحاکم ایلا کرنے والے کو حاکم مجبور نہیں کرے گا، علی احدہما ان دونوں کاموں میں سے کسی ایک کام پر عینن، صرف یہ کہ بیوی کے پاس جاؤ یا یہ کہ طلاق نہیں دے، بولے گا دونوں میں سے کوئی ایک پاس جاؤ یا جو ہے کیا ہے تم طلاق دے دو۔ ولو اعلی مدتن معینتن اگر شوہر بیوی کو ایلا کرتا ہے ایک مدت معینہ کے لیے، تزید عن الاربعہ جو 4 مہینے سے زائد ہے، وہ دافع اور وہ پھر دفاع کرتا ہے یعنی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، فلم یفعل احد الامرین یعنی وہ نہ طلاق دیتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، حتی انقضت المدت یہاں تک وہ 5-6 مہینے والی مدت گزر گئی، سقط حکم الایلاء تو ایلا والا حکم ختم ہو گیا، کیوں، لانحلال الیمین اس لیے کہ قسم خود بخود ختم ہو گئی، بے انقضاء مدت الیمین یمین والی مدت بھی ختم ہو گئی، ولم تلزمہ الکفارۃ اور شوہر پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، مع الوطء اگر بیوی کے ساتھ وطی کرے، وَإِنْ أَسِمَ اگرچہ شوہر نے گناہ کیا ہے کس وجہ سے، بالمدافعت یہ جو ٹال مٹول کرتا رہا، وَلَوْ اخْتَلَفَا اگر بیوی شوہر دونوں اختلاف کرتے ہیں، فی انقضاء المدت اس مدت کے ختم ہونے میں، المضروبہ جو معین کی گئی تھی، قدم تو مقدم کیا جائے گا، قول مدعی البقاء اس بندے کا قول بیوی کا یا شوہر کا جو کہتا ہے کہ ابھی تک ایلا کی مدت باقی ہے، مع یمین ہی ساتھ میں ہم اس کو کہیں گے کہ تم قسم بھی اٹھاؤ، لأصالت عدم الانقضاء اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ مدت پوری نہیں ہوئی۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي زَمَانِ وُقُوعِ الْإِلَاء اگر اختلاف کریں بیوی اور شوہر ایلا کے انجام دینے والے زمانے میں، حلف من یدعی تو قسم اٹھائے گا وہ ان بیوی شوہر میں سے شخص جو یدعی تأخرہ جو لیٹ سے قائل ہے، ایک کہتے شعبان میں دوسرا کہتے شوال میں، تو شوال والا قسم کھائے گا، کیوں، لأصالت عدم تقدم اصل یہ ہے کہ جناب یہ ایلا پہلے واقع نہ ہوئی ہو، والمدعی للانقضاء اور ان دو بیوی شوہر میں سے جو شخص دعویٰ کرتا ہے انقضاء مدت ختم ہونے کا پہلی صورت میں، وہ زوجہ ہے، کیوں، لتطالبہ بیوی کہتی ہے مدت ختم ہو گئی تاکہ شوہر سے مطالبہ کرے بأحد الامرین کہ یا میرے پاس آؤ یا مجھے طلاق دو، ولا یتوجہ کونہا منہ اور متوجہ نہیں ہے کہ کونہا کہ وہ پہلی والی کیا ہے وہ شوہر کی طرف سے ہو۔ اما ثانی جو زمان وقوع ایلا تھا اس میں کون مدعی ہو سکتا ہے، فیمکن وقوع الدعویٰ ممکن ہے یہ دعویٰ واقع ہو، من کل منہما بیوی بھی کر سکتی ہے اور شوہر بھی کر سکتا ہے، فتدعی ہی یہ عورت دعویٰ کرتی ہے تأخر زمان ہی کہ ایلا کا زمانہ متأخر تھا، اذا کان مقدرن جب ایلا کا زمانہ جو ہے کہ معین تھا کسی مدت کے ساتھ، لم تمزے ابھی وہ مدت گزری نہیں ہے، قبل المدت المضروبت اس مدت سے جو معین کی گئی تھی مثلا 6 مہینے، فترافعہ تو یہ عورت اس شوہر کی شکایت لے جائے گی، کیوں، لیلزم بعہدہما تاکہ شوہر کو مجبور کیا جائے ان دو میں سے کسی ایک پر، ویدعی تقدمہ اور شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی ایلا کی مدت مقدم تھی، علی وجہ اس طریقے سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تنقضی مدت ہو
کہ ایلا کی مدت گزر گئی ہے، کب؟ قبل المدت المضروبت، جو حاکم کی طرف سے مدت معین کی گئی تھی۔ کیوں یہ ایسے دعویٰ کرتا ہے؟ لیسلم، تاکہ شوہر سالم رہے، من الالزام بعہدہما، کہ حاکم اس کو کسی ایک پر مجبور نہ کرے۔ وقد یدعی تأخرہ، اور کبھی کبھی شوہر دعویٰ کرتا ہے تأخرہ کی ایلا بعد میں واقع ہوئی تھی، علی وجہ، اس طریقے سے دعویٰ کرتا ہے کہ لا تتم، وہ ختم نہیں ہوئی، لا تتم الاربعۃ المضروبہ، وہ 4 مہینے جو حاکم نے معین کیے تھے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ لئلا، یہ کیوں ایسے کہتا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے وہ ختم نہیں ہوئی، یا مدت ایسی معین کرتا ہے تاکہ 4 مہینے ابھی باقی ہوں جو حاکم نے معین کیے تھے، تاکہ لا یلزم، اس شوہر کو مجبور نہ کیا جائے، اذا جعلنا مبدأہا، جب ہم اس مدت مضروبہ کی ابتدا کو قرار دیں، من حین الإیلاء، ایلا سے، وتدعی ہی، اور یہ عورت جو ہے کہ دعویٰ کرتی ہے تقدمہ، کہ ایلا پہلے ہوئی تھی، لتتم، تاکہ مدت مضروبہ بھی ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایلا کے مسئلے، انشاءاللہ مزید احکام اس کے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔